الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج جمعرات ہے، اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی جاری ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کا اجر آپ سوچ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کریں، مبارک ہونے جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ایک درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے۔ اگر ہم، ویسے تو درود پاک کے بہت سارے صیغے ہیں، لیکن اگر ہم ویری شارٹسٹ مختصر درود پاک کی طرف جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود پاک ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک ہے۔ 2 سیکنڈ، تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ لگتے ہیں ایک درود پاک پڑھنے۔ 100 بار درود پاک پڑھے تو 200 سے 300 سیکنڈ چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 4 سے 5 منٹ کے اندر ہم 100 بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور 100 بار درود پاک پڑھنے کے الگ فضائل حدیثوں میں آئے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو 100 بار درود پڑھ لے اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر بھی 4-5 منٹ روز کے ہم سے نہیں نکلتے، فضول باتوں کے لیے وقت ہے، درود پاک کے لیے، ذکر الہی کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ اب آپ سوچیں، ایک بار درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچاوے تم کو جو دوزخ سے، ایسے محسن پر صدا سلام کہو، عمر بھر درود پڑھو، ابس گناہوں کی شامت میں مارے پھرتے ہو، خدا کی تم پہ ہو رحمت اگر درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آئیے اچھی نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا، رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ جس میں ہم سب کے لیے بہت کچھ درس موجود ہے۔ بنو لحیان، یہ عرب کا ایک غیر مسلم قبیلہ تھا۔ ایک مرتبہ اس قبیلے کے کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور محض منافقت کے طور پر کہنے لگے کہ حضور ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی درخواست قبول فرمائی۔ 6, 7 یا 10 صحابہ کرام کا، مختلف روایتیں ہیں، ایک قافلہ جو ہے ان کے ساتھ روانہ فرما دیا، اور حضرت عاصم
یا حضرت مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قافلے کا امیر مقرر کیا۔ ان صحابہ کرام نے چونکہ سفر طویل تھا تو اپنے ساتھ کھانے کے لیے مدینہ منورہ کی عجوہ کھجوریں رکھ لی۔ روایات میں ہے کہ پورا راستہ یہ صحابہ کرام کھجوریں کھا کے گزارا کرتے رہے۔ کیسا قافلہ تھا، دین سکھانے جانا ہے، نبی پاک نے روانہ کیا ہے اور کھانے کے لیے صرف کھجوریں۔ صبر کیسا تھا، اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے۔ جب یہ مبارک قافلہ دین متین کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ایک مقام تھا رجی، اس مقام پر پہنچا تو جو بنو لحیان کے لوگ آئے تھے نا نبی پاک کے پاس، وہ تو منافق تھے، ارادہ کچھ اور تھا، دین سیکھنا نہیں تھا۔ انہوں نے اب غداری کی، پہلے سے ہی لوگ چھپا کے رکھے تھے، 100-200 لوگ جمع تھے، ان سب نے صحابہ کرام کو گھیرا اور ان پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اب اس حملے میں 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ جو اس پورے قافلے کے امیر تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ 3 صحابہ کرام حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قید ہو گئے۔ 7 شہید ہو گئے اور باقی 3 قید ہو گئے۔ اب ایک اور ایمان افروز واقعہ کیا پیش آیا کہ حضرت عاصم جو اس قافلے کے امیر تھے، انہوں نے گھر سے چلتے ہوئے دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک ایسی توفیق عطا کرنا کہ نہ کوئی مشرک کو میں ہاتھ لگاؤں نہ کوئی مشرک مجھے ہاتھ لگا سکے۔ اور جب آپ شہید ہو گئے تو جب معاذ اللہ ان کفار نے پلان کیا کہ آپ کے جسم سے سر کو الگ کر دیں، تو جیسے ہی وہ قریب آئے تو اتنی ساری اچانک بہت ساری شہد کی مکھیاں آئیں اور ان مکھیوں نے آپ کو گھیر لیا اور مشرکین آپ کو ہاتھ لگانے سے دور رہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیسا قافلہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ راہ خدا میں سفر بھی کر رہے ہیں، اسلام پھیلانے جا رہے ہیں، مگر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ 3 جو بچ گئے ان کو ان کفار نے اہل مکہ کے حوالے کیا۔ اہل مکہ نے بھی کچھ دن قید رکھا اور دردناک انداز سے ان کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت خبیب ان میں سے ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ ایک گھر میں قید تھے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت خبیب اس قید کی حالت میں بھی روزانہ تہجد کی نماز ادا کرتے اور بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے۔ آپ کی پرسوز آواز سن کر مکے کی عورتیں جمع ہو جاتی، تلاوت قرآن سنتی اور ان کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے، وہ روتی رہتی۔ اللہ اکبر! غور تو کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ایک ایسا قافلہ ہے جس کے امیر کو شہید کر دیا گیا ہے، اکثر ساتھی شہید ہو چکے ہیں، کچھ قید میں ہیں، اور جو قید میں ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ نہ جانے تھوڑی دیر بعد ہمیں بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اس کیفیت میں بھی تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، وہ تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ کیسا عبادت کا ذوق تھا، کیسا اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے۔ اور سبحان اللہ، ہم تو آزاد ہیں نا، ہم تو قید میں نہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں گرفتار کیا ہوا، مگر ہم کیا تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ کے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ یہاں بھی تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ ایک روایت میں ہے جو بندہ رات کو اٹھ کر وضو کرتا ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو جو اپنے نفس کو مجھ سے سوال کرنے پر مائل کرتا ہے، یہ بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا اسے عطا کر دیا جائے۔ تہجد پڑھنے والوں کو مبارک ہو، اللہ فرشتوں کے سامنے اس بندے پر فخر فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستر سے جدا رہتے تھے، یعنی وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ لوگ کھڑے ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کا حساب شروع ہوگا، یعنی ان لوگوں کو بغیر حساب کے
جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تہجد جنت میں لے جانے والی، برکت دلانے والی، رب کریم کی رضا دلانے والی نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی سوچ سکتا ہے کہ جناب اتنی بیزی لائف ہے، تہجد کی عادت کیسے پڑھے؟ تہجد اکیلا پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ دعوت اسلامی کے ماحول کو سلامت رکھے، جہاں پر ایک بڑا پیارا کام ہے اور وہ قافلہ ہے۔ جو قافلے میں سفر کرتے ہیں انہیں تہجد بھی مل جاتی ہے۔ نماز اشراق و چاشت، اوابین اور نماز توبہ بھی اس جدول میں شامل ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت مل جائے تو قافلوں میں سفر کی عادت کی برکت سے تہجد کی برکت مل جایا کرتی ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ حضرت خبیب جو تھے مکہ مکرمہ میں غیر مسلموں کے ہاں قیدی تھے۔ آپ کو قید کرنے والوں میں سے کسی نے پوچھا، اے خبیب کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اب ایک بندہ قید میں ہے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہاں، مجھے ان جانوروں کا گوشت مت کھلانا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، اور جب مکہ والے مجھے شہید کرنے لگیں تو تھوڑا پہلے مجھے خبر دے دینا۔ اللہ اکبر۔ جذبات تو دیکھیں۔ ایک صحابی کے بارے میں سنا کہ تہجد پڑھ رہے ہیں، قید میں تلاوت کر رہے ہیں، اور حضرت خبیب کے بارے میں ہم کیا سن رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہ حضرت خبیب کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے حرام گوشت مت کھلانا۔ اللہ اکبر۔ اس کیفیت میں بھی حلال کھانا ہے۔ اب وہاں حلال گوشت کہاں سے ملتا؟ سارے ہی تو مشرکین تھے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ مگر دیکھو پھر اللہ ایسے بندوں کا غیب سے کیسے انتظام فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جناب حضرت حارث جس کے ہاں آپ قید تھے نا، ان کی بیٹی کا کہنا ہے، حارث ایک بندہ تھا جس کے ہاں آپ قید تھے، اس کی بیٹی کا کہنا ہے میں نے خبیب سے بہتر قیدی نہیں دیکھا۔ ایک دن میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، آپ کے ہاتھ میں انسانی سر جتنا انگوروں کا گچھا تھا، آپ انگور کھا رہے تھے۔ حالانکہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں انگور پائے نہیں جاتے تھے، یعنی موسم نہیں تھا۔ اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ جو حلال روزی کی طلب میں رہتے ہیں، جو اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے، قید میں ہو کر بھی حلال کھانا ہے، یہاں آزاد ہو کر بھی لوگ حرام کھا رہے ہیں۔ اچھا، ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک کانسیپٹ تو یہ بن گیا ہے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں، وہ بھی اب تو بیرون ملک سفر کرنے والوں کا کمزور ہو گیا، لیکن بہت ساروں کا ہے کہ یار سور کا گوشت نہیں کھانا، غیر ذبیحہ نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، حرام نہیں کھانا ہے۔ لوگ پوچھتے بھائی یہ گوشت حلال ہے کہ نہیں؟ اچھی بات، ہمیں حرام نہیں کھانا، مگر یاد رکھیں بغیر بسم اللہ پڑھے یا بغیر مسلمان کے ہاتھ کے ذبیحہ جو صورتیں ہیں، اگر یہ گوشت حرام ہے جو نہیں کھانا، بالکل نہیں کھانا۔ مگر حرام روزی کمانا بھی تو حرام ہے نا۔ حرام کے پیسوں سے آپ خرید رہے ہیں حلال گوشت، آپ کہہ رہے ہیں میں ذبیحہ تو صحیح لے رہا ہوں، وہ پیسے کون سے ہیں؟ جتنا کانشیس ہم ذبیحہ کے معاملے میں ہیں، کیا اتنا ہی زیادہ توجہ حرام روزی کمانے کے بارے میں ہے؟ رشوت لینے والا، سود لینے والا، سود کا کام کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا، جب گوشت خریدنے جاتا تو بہت شوق سے پوچھتا ہے بھائی یہ صحیح تو ذبح ہوا کہ نہیں، مسلمان کے ہاتھ سے کٹا ہے کہ نہیں؟ لیکن جناب آپ جھوٹ بول کر سود کما کر جو پیسے کما رہے ہیں، یہ کون سے حلال کے ہیں؟ اس کی فکر کسی کو نہیں۔ بہت پہلے ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ پڑی تھی، غالباً ایک چائنیز ایک بڑے بزنس مین نے ایک پوسٹ بنائی تھی یا جملہ کہا تھا، اس نے کہا میرے پاس مسلمان آتے ہیں اور جب لنچ یا ڈنر کا ٹائم ہوتا ہے تو مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی یہ گوشت حلال ہے کہ نہیں؟ ہم مسلمان حلال کھاتے ہیں، لیکن جب میں ان کو مال سپلائی کرتا ہوں تو کہتے ہیں اس کے اوپر پرائس ٹیکس دوسرا لگا دو، اس کے اوپر میڈ ان جاپان لکھ دو، حالانکہ چائنا سے مال خرید رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے اسلام میں صرف گوشت مسلمان کے ہاتھ سے کٹا ہوا ہونا ضروری ہے؟ روزی بھی سیدھی ہونا ضروری ہے، سچ بولنا بھی ضروری ہے؟ اب غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ کتنی بڑی چوٹ ہے ہم سب کے لیے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ جہاں ہم نے غیر ذبیحہ نہیں کھانا، بالکل نہیں کھانا ہے، وہاں ایک ایک نوالا جس رقم سے خریدنا ہے وہ بھی تو حلال ہو، وہ بھی تو پاکیزہ ہو، اور پاکیزہ روزی مل جائے تو برکت کیا ملتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا کمال کا سوال کیا۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ کیا پیارا سوال ہے، یعنی مستجاب الدعوات کا معنی کیا ہے؟ کہ میں جو بھی دعا مانگوں وہ دعا
قبول ہو جائے۔ اب ہم میں تو ہر کوئی چاہے گا کہ اس کا جواب مل جائے۔ اچھا جواب بھی کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو گے، اتنی تلاوت کرو گے، اتنے مجاہدات کرو گے تب جا کے تم مستجاب الدعوات بنو گے، نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لائن، ایک جملے کا جواب ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ جس کی روزی حلال اس کی دعائیں قبول۔ اب غور کر لیجئے، ہم کہتے تو پھرتے ہیں یار دعائیں قبول نہیں ہوتی، مسئلے حل نہیں ہوتے، چیک تو کرو جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں، جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں۔ حضرت خبیب قید میں ہیں اور کہتے ہیں مجھے حرام گوشت نہ کھلانا، اور پھر اللہ نے غیب سے آپ کی روزی کا انتظام کیا۔ اب حضرت خبیب کی آگے بات سنیں، قید میں تھے، اب آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا گیا، مقام تنعیم پر آپ کو لے جایا گیا۔ مقام تنعیم کون سا ہے؟ جو مکہ پاک گئے ہیں انہیں معلوم ہے، مسجد عائشہ جس کو مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ مقام تنعیم ہے، یہیں کہیں آپ کو لے جایا گیا۔ اب چونکہ مکے میں آپ کچھ عرصے رہے تھے تو مکے کے لوگ آپ کے اخلاق سے بڑے متاثر ہو گئے، تو بہت سارے لوگ، عورتیں، بچے سب جمع ہو گئے۔ اب حضرت خبیب کو جب شہید کرنے کا وقت آیا تو آپ کہتے ہیں میری ایک تمنا ہے، مجھے شہید کرنے سے پہلے موقع دو، میں نے 2 رکعتیں ادا کرنی۔ اب آپ نے 2 رکعتیں ادا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت خبیب پہلے شخص ہیں جنہوں نے شہادت کے وقت 2 رکعتیں سنت پڑھنے کی سنت قائم کی، نماز پڑھ لی۔ اب آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا، اب آپ سے کہا گیا ایک آخری موقع ہے، اسلام سے پھر جاؤ، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اسلام کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب نے کیسا ایمانی جواب عطا فرمایا، فرماتے زمین پر جو کچھ ہے سب مجھے دے دیا جائے پھر بھی میں اسلام سے نہیں پھروں گا، اسلام پر ثابت قدم رہوں گا۔ اب غیر مسلم کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، بندھے ہوئے ہو، شہادت کا وقت قریب ہے، تھوڑی دیر میں تمہیں قتل کر دیں گے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے رہو، آرام کرو؟ اللہ اکبر۔ اس کیفیت میں عشق رسول کا عالم کیا تھا۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کانٹا چبھے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھا رہا۔ غیر مسلموں نے دوبارہ کہا اے خبیب اسلام سے پھر جاؤ، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ فرمایا جان کا نذرانہ تو بہت کم ہے، اسلام کے لیے اس سے بڑی قربانی پیش کرنی پڑی تو وہ بھی پیش کر دوں گا۔ نعت تو ہم پڑھتے ہیں، صحابہ نے یہ پریکٹیکلی ثابت کیا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے نظر دوڑائی، ہر طرف غیر مسلم ہیں، کہنے لگے اے اللہ اب اگر میرا انتقال ہو گیا تو ان میں سے تو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا جو نبی پاک کو میرا سلام پہنچا دے، اے اللہ اب تو ہی میرا سلام میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں عین اسی وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں صحابہ کے درمیان موجود ہیں۔ حضرت خبیب کہاں ہیں؟ مکے میں، مقام تنعیم پر۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں حضرت جبرائیل نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور حضرت خبیب کا سلام پہنچایا، اور اب مکے والوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دردناک طریقے سے شہید کیا۔ آپ زخموں سے نڈھال ہو کر جب زمین پہ گرے، آپ کا چہرہ قبلہ رو تھا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ کئی بار لوگوں نے کوشش کی آپ کے چہرے کو قبلے سے ہٹ جائے، مگر آپ کا چہرہ قبلے سے نہ ہٹا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک قافلے کی ہم نے دردناک داستان سنی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی دین متین کی خدمت کے لیے قافلوں میں سفر کیا کرتے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان کو
بڑی بڑی اذیتیں اور مشقتیں اٹھانا پڑ جایا کرتی. اب ذرا غور کریں نا، آج ہم قافلوں کے مسافر بنے، ہمیں مشقتیں نہیں، ہمیں تو عزتیں ملتی ہیں. قافلے والوں کے لیے بعض اوقات تو لوگ کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، مگر قربان جائیے وہ قافلے بھی تھے جب تیر تھے، جب تلواریں تھیں، جب جانیں جاتی تھیں، مگر پھر بھی وہ راہ خدا کے مسافر بنتے تھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گویا صحابہ کرام کا یہ انداز، اس شعر میں شاعر نے لکھا نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سے تو جانیں نہیں مانگی جاتی، ہم سے تو وقت مانگا جاتا ہے کہ چلیں آ کر دین متین کی خدمت کریں، سنتوں کو پھیلائیں، صحابہ کی باتیں، اولیاء کی باتیں، اہل بیت اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کو عام کریں، اور اس لیے قافلے میں بلایا جاتا ہے، مگر ہم وقت نہیں دے پاتے. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایک اور جگہ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور بے شک اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا. یہ کیسی امید بھری آیات ہیں. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری مدد کس معاملے میں کی جائے گی، مطلقاً فرمایا کہ تم دین کے خادم بن جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. پس جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، اگر بے روزگاری ہے، پریشان حالی ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، امی جان بیمار یا ابو جان ہاسپٹل میں ہے، قبر و آخرت کے معاملات کا خوف ہے، یا جنت کی طلب ہے، مدینے جانا ہے، مکے جانا ہے، جناب حج کی تمنا ہے، ارے کوئی خواہش ہے، دین کے خادم بن جائیے، اللہ کریم غیب سے مدد فرمائے. کئی واقعات ملتے ہیں. کراچی سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، کہتے ہیں میں تقریباً 19 سال سے سانس کے مرض میں مبتلا تھا، مجھے بہت پریشانی لاحق تھی، بہت مرتبہ تکلیف کی شدت ہوتی تھی، ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ آرام کیسے ملے گا. دعوت اسلامی والوں نے دعوت دی، میں قافلے کا مسافر بنا، قافلے کی برکت سے بہت سارا علم دین تو مل گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ برکت بھی ملی کہ میرا 19 سالہ پرانا مرض بھی ٹھیک ہو گیا. گرچہ بیماریاں ہوں کہیں پتھریاں، پاؤ گے صحتیں قافلے میں چلو، دور ہوں گے علم ہوگا رب کا کرم، غم کے مارے سنیں قافلے میں چلو. ماں جو بیمار ہو یا وہ ناچار ہو، رنج و غم مت کریں قافلے میں چلو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے بزرگوں کی زندگیاں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر رکھی تھی. سب سے پہلے تو اصحاب صفہ کو دیکھیں نا، وہ اولین صحابہ ہیں جو مسجد نبوی میں صفہ نامی جگہ پر قیام کرتے تھے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آج جمعرات کی رات ہے، یا اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی جلد حاضری عطا فرما. جب مسجد نبوی میں جائیں گے نا تو روضہ رسول کے ساتھ سبز جالیوں کے سامنے ایک چبوترا بنا ہوا ہے جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے. اب وہاں کون سے صحابہ تھے؟ بڑے غریب صحابہ تھے، پہننے کو پورے کپڑے نہ ہوتے، ان کے پاس کھانا پینا نہ ہوتا، اپنا گھر بھی نہیں ہوتا تھا، مگر وہاں بیٹھے رہتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین سیکھتے. سرکار دو عالم اتنی محبت فرماتے کہ اپنے گھر سے انہیں کھانا بھجوایا کرتے تھے. اللہ اکبر، دل چھوٹا نہیں کرتے تھے، دل ٹوٹتا نہیں تھا ان کا، وہ لگے رہتے، علم دین سیکھتے رہتے. اور اللہ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَهُ وَجْهَهُ. ترجمہ کنز العرفان، اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں. یعنی اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ خوش نصیب نیک دل مسلمان جو صبح و شام اللہ کو پکارتے، عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، انہیں اپنے آپ سے دور نہ فرمائیے. بلکہ ایک اور جگہ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اے محبوب اصحاب صفہ سے فرما دیجئے سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ،
تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی شان والے ہیں۔ اللہ پاک انہیں سلامتی کی دعائیں ارشاد فرما رہا ہے، خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے رحمت اپنے ذمہ کرم پر نازل فرما لی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح پچھلی امتوں میں بھی ایک بزرگ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ ان بزرگ کا نام کیا تھا؟ حضرت حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ اللہ کریم نے ایک بستی میں 3 رسولوں کو بھیجا، ان بستی والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ان کو ستایا، تو حضرت حبیب رحمت اللہ تعالی جو بستی کے کنارے رہتے تھے، انہیں خبر ملی، وہ دوڑتے ہوئے آئے، لوگوں سے کہا ایسا نہ کرو، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر! یہ جو لوگ تھے انہوں نے جب انبیاء کی بات نہیں ماننی تھی تو ان کی بات کیسے مانتے؟ اللہ اکبر! اب انہوں نے حضرت حبیب کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ اب قرآن ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، اس سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، یعنی ان کی خطائیں بخش دی گئیں، ان کو عزتوں سے نوازا گیا اور حکم ہوا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو پتا چلا کہ وہ باقاعدہ اسلام کی نیکی کی دعوت دینے نہیں آئے تھے، بلکہ جو قافلہ نبیوں کا آیا تھا ان کی مدد کو آئے تھے، ان کے لیے راہیں آسان کرنے آئے تھے۔ تو مبارک ہو ان کو جو قافلے والوں کے لیے راستے آسان کرتے ہیں، مبارک ہو ان کو جو قافلے والوں کے ساتھ چل کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مبارک ہو ان کو جو قافلے والوں کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ تو نیکی کا کام کرنے والے بھی اچھے اور ان کا ساتھ دینے والے بھی اچھے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نیکی کی دعوت کا جذبہ تو دیکھیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، عرفات کا میدان ہے، کتنے صحابہ تھے؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام ہیں جب نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم سب کی تمنا کیا ہے کہ اے اللہ بار بار مدینے کی حاضری عطا فرما، اور جب آخری وقت آئے تو مدینے میں موت نصیب فرما۔ جنت البقیع ہم سب کو چاہیے نا، صحابہ تو رہتے ہی مکے مدینے میں تھے، 1,24,000 صحابہ، مگر مجھے بتائیے جنت البقیع میں کتنے صحابہ؟ جنت البقیع میں کم و بیش 10,000 صحابہ۔ تو باقی صحابہ کہاں گئے؟ وہ مدینے میں کیوں نہ رہے؟ انہوں نے مدینے میں وفات کیوں نہ پائی؟ وہ ساری دنیا میں پھیل گئے۔ آج جو پوری دنیا میں آپ کو اسلام نظر آتا ہے، اس میں بہت بڑی قربانی صحابہ کرام کی ہے۔ دنیا بھر میں آپ کے جناب مزارات موجود ہیں، پاکستان میں بھی ایسی اشارے ملتے ہیں کہ صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ بتائیے نا اس زمانے میں کیسے سفر کیا ہوگا؟ دنیا کے کونے کونے میں صحابہ گئے، کیونکہ نیکی کی دعوت دینا تھا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا تھا۔ اب اولیاء کرام کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں۔ ہم سب کو غوث پاک سے بڑا پیار ہے، مگر کبھی سوچا مزار تو آپ کا بغداد میں ہے، کیا آپ پیدا بغداد میں ہوئے؟ نہیں، غوث پاک جیلان میں پیدا ہوئے۔ مزار کہاں ہے؟ بغداد میں مزار ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری سے ہمیں بڑا پیار ہے، مگر کیا وہ لاہور میں پیدا ہوئے؟ نہیں نہیں، آپ کی ولادت تو غزنی میں ہوئی، مگر آپ کا مزار لاہور میں جگمگا رہا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز، اللہ اکبر، ہر عاشق اولیاء ان سے پیار کرتا ہے۔ کہاں مزار ہے؟ اجمیر میں مزار ہے۔ کیا پیدا بھی اجمیر میں ہوئے؟ نہیں، آپ کی ولادت سجستان میں ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا اللہ والے سفر کرتے تھے، دین پھیلانے کے لیے نکلتے۔ ارے ان کا قافلہ کیسا ہوتا تھا؟ 3 دن 12 دن 30 دن کا نہیں، بلکہ زندگی بھر کا قافلہ ہوتا تھا۔ یہ تو واپس بھی نہیں آ سکتے تھے۔ ہم سے کوئی پوچھے بھائی آپ کے دادا کی قبر کہاں ہے، یا یہ پوچھے بتاؤ دادا پیدا کہاں ہوئے؟ کراچی میں پیدا ہوئے۔ مزار کہاں ہے؟ کراچی ہی میں مزار ہے۔ والد صاحب کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان مزار اور کی قبر کہاں ہے؟ کراچی میں قبر ہے۔ اچھا آپ کہاں پیدا ہوئے؟ میں بھی کراچی میں۔ اگلا جملہ شاید یہی نکلے گا کہ میں بھی آس پاس ہی کہیں، خاندانی قبرستان بنائے ہوئے لوگوں نے۔ اب غور کیجئے، ہمارا حال یہ ہے اور اللہ والوں کا۔ آپ دنیا کے کسی مزار پر جائیں، وہاں تختی لگی ہوتی ہے کہ ان کی ولادت کہاں ہوئی تھی، تو 99% آپ کو اولیاء کرام کے مزارات ایسے ہی ملیں گے کہ جہاں مزار ہے
وہاں یہ پیدا نہیں ہوئے، ان کا وطن کوئی اور تھا، یہ چلے اللہ کی راہ میں نیکی کی دعوت دینے، اسلام کو پھیلانے، اور سبحان اللہ آج ان کا مزار ہی لوگوں کے لیے برکتوں کی آماج گاہ بنا ہے۔ تو کاش جب محبت کرتے ہو اولیاء سے، محبت کرتے ہیں ہم صحابہ سے، تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے بھی بنے اور ہم بھی نیکی کی دعوت کے لیے سفر کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے یہ اعلان کیا ہے کہ ماہ نومبر جو ہے یہ ماہ قافلہ ہے، تو کیا ہی اچھا ہو، اتنے پیارے واقعات سن رہے ہیں، اصحاب صفہ کا ذکر ہو رہا ہے، سورہ یاسین میں جن عظیم بزرگ کا ذکر ہے ان کی بات ہو رہی ہے، تو ہم بھی قافلوں میں سفر کر کے صحابہ کی سنت کو زندہ کریں۔ اور آئیے اس سفر کی برکتیں کتنی ہیں، ثواب جاننا چاہیں گے، میں بخاری اور مسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک کی راہ میں صبح یا شام کرنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ مبارک ہو اسے جو اپنی صبح اور شام اللہ کی راہ میں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے پر راہ خدا کا غبار اور دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو راہ خدا میں جاتا ہے کچھ نہ کچھ غبار تو لگتا ہے نا، چپل کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کپڑوں پہ غبار لگتا ہے، فرمایا اگر راہ خدا کا غبار لگ گیا نا تو اب دوزخ کا دھواں اسے نہیں لگے گا، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو مبارک ہونے جو راہ خدا میں سفر کرتے ہیں، یقیناً کبھی کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں، بندہ بھی تھک جاتا ہے، مگر یہ تھکن بھی اچھی ہے، یہ میل بھی اچھا ہے، یہ غبار بھی اچھا ہے، کیونکہ یہ غبار تو انشاءاللہ غسل کرنے سے اتر جائے گا۔ اللہ کرے گا صرف غبار نہیں اترے گا، دل پر گناہوں کا جو زنگ ہے وہ بھی دھل کر اتر جائے گا، اور انشاءاللہ جہنم کے غبار سے، جہنم کے دھوئیں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسافر اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں۔ پوچھا گیا کون مسافر؟ فرمایا وہ جو اپنے دین کے لیے یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں سفر کرتے ہیں، روز قیامت انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع کر دیا جائے گا۔ اے قافلوں کے مسافر تمہیں مبارک ہو، اے دنیا بھر میں سفر کرنے والوں آپ کو مبارک ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مسافر اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں۔ اب وہ مسافر نہیں جو گھومنے پھرنے، جو بزنس کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ سوال ہوا حضور کون سے مسافر اللہ کے محبوب بندے ہیں؟ تو فرمایا جو دین کے لیے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں سفر کرتے ہیں، اور انہیں انعام کیا ملے گا؟ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس جمع ہو گئے تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار بھی ہو جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا کمال کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں تہجد پڑھنے، روزے رکھنے اور نفل نمازیں پڑھنے کا دل پر جو اثر ہوتا ہے، راہ خدا میں سفر کرنے کا بھی یہی اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آ رہی ہے کہ کتنی عظیم بات ہے؟ تہجد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل سے گناہوں کا میل دھل جاتا ہے، دل میں نور آتا ہے، باطنی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، نیکیوں میں رغبت ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، اب تہجد سے یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ فرمایا وہی تاثیر راہ خدا میں سفر کرنے کی ہے۔ اللہ اکبر، دل کی کلیاں کھلیں، قافلے میں چلو رنج و غم بھی مٹیں، قافلے میں چلو فضل کی بارشیں، رحمتیں نعمتیں گھر تمہیں چاہیے، قافلے میں چلو۔ شیخ شہاب الدین سہروردی مزید فرماتے ہیں جس طرح دباغت یعنی چمڑے کو نمک لگانے، پکانے اور صاف کرنے سے چمڑا نرم اور ملائم ہو جاتا ہے، اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، یہ پاک صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی راہ خدا میں سفر کرنے کی برکت سے نفس امارہ یعنی برائیوں پر ابھارنے والا نفس نرم، پاک، صاف اور خوشبودار ہو جاتا ہے، اس کی سرکشی ختم ہو جاتی ہے، یوں یہ برائیوں پر نہیں ابھارتا بلکہ نور ایمانی سے روشن ہو کر نیک کاموں کا عادی بن جاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر نفس کو اجیالہ کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے، دل کو نرم کرنا ہے، آنکھوں میں رقت والے آنسو چاہیے، دل خوف خدا سے لبریز چاہیے، تو ہمیں راہ خدا میں سفر کرنا ہوگا۔ دیکھیں نا، ہماری زندگی کی ایک روٹین بن گئی ہے، صبح اٹھنا ہے، کام کاج پہ جانا ہے، پھر گھر چلے جانا ہے، ماشاء
ماشاءاللہ کچھ لوگوں کی نماز کی بھی عادت ہے، لیکن اگر اس روٹین سے نکل کر اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں گے تو اب دنیا کی کوئی اور فکر نہیں، آخرت کی سوچ بھی آئے گی. کبھی تہجد ہے، کبھی اشراق چاشت ہے، کبھی اوابین ہے، کہیں تلاوت ہے، کہیں رات کو دعائیں ہیں، صلاۃ التوبہ ہے. اللہ اکبر. یہ ساری باتیں، یہ روٹین جو چینج ہوتی ہے، انسان کو تقویٰ ملتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے، اور علم دین سیکھنے کے بہت سارے مواقع ملتے ہیں. یاد رکھیے، نیکی قافلہ جو ہے عبادت نہیں بلکہ عبادات کا مجموعہ ہے. نیکی نہیں، نیکیوں کا مجموعہ ہے. خیر نہیں بلکہ خیر اور بھلائیوں کا مجموعہ ہے. قافلے میں سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، علم دین کا درس دیا اور سنا جاتا ہے، دینی بیانات کیے اور سنے جاتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا حلقہ لگتا ہے. نماز تہجد، اشراق چاشت، اوابین اور نماز توبہ کے نوافل پڑھنے کی سعادت ملتی ہے. قرآنی صورتیں یاد کی جاتی ہیں، فرض نمازیں یا جماعت مسجد میں پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے. بے عمل با عمل بن گئے خاص کر آپ بھی دیکھ لیں، قافلے میں چلو بے شک اعمال بد اور افعال بد کی چھٹیں عادتیں. قافلے میں چلو کر سفر آئیں گے تو سدھر جائیں گے، اب نہ سستی کریں. قافلے میں چلو سادگی چاہیے، عاجزی چاہیے، لینے یہ نعمتیں. قافلے میں چلو خوب ہوگا ثواب اور ٹلے گا عذاب، پاؤ گے بخششیں. قافلے میں چلو ایسا فیضان ہو، حفظ قرآن ہو، خوب خوشیاں ملے. قافلے میں چلو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، روز قیامت سب سے زیادہ حسرت اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم دین سیکھنے کا موقع ملا مگر اس نے نہ سیکھا. غور کرتے ہیں، علم دین سیکھنے کے مواقع ہیں ہمارے پاس، مگر آج لوگ علم دین نہیں سیکھتے. وقت نکالیے، علم دین سیکھیے، ورنہ قیامت کے دن کس قدر حسرت ہوگی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ان الضال علی الخیر کفاعلہ، یعنی نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق اور حقدار ہیں. سبحان اللہ. قافلے میں نیکی کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، نیکی کا مشورہ دینے کا موقع بھی ملتا ہے. کبھی جا کر نماز کی دعوت دیتے ہیں، کبھی جا کر مسجد کی طرف بلاتے ہیں، کبھی درس میں بٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی درس میں بیٹھا، کوئی مسجد آیا، کسی نے بیان سن لیا، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا انشاءاللہ اس مشورہ دینے والے کو بھی ثواب ملے گا، اس درس دینے والے کو بھی ثواب ملے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مجموعہ، یہ پیکج الحمدللہ ہمیں قافلوں میں ملتا ہے. آپ اجتماع میں آتے ہیں، آپ کو مبارک ہو، یہ بھی بڑی نیکی ہے، مگر ایک قدم آگے بڑھائیے. یہ ماہ قافلہ ہے، تو نومبر میں قافلے میں ہم سب نے سفر کرنا ہے. اب آئیے، اس قافلے کی برکت سے ہمیں نیک لوگوں کی صحبتیں ملتی ہیں. دیکھیں نا کیسے کیسے نیک لوگ ہوتے ہیں، 12 ماہ سفر کرنے والے بھی ملتے ہیں. ہم جب قافلے میں جاتے ہیں تو ذکر و اذکار کرنے والے، نیک اعمال پر عمل کرنے والے ملتے ہیں. اور اس کی برکتیں کیا ہیں؟ اب میں آپ کو ایک بڑی کمال کی حدیث سنانے جا رہا ہوں. تمام عاشقان رسول ذرا توجہ سے سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. اور یہ حدیث بخاری شریف میں، اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے روز گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب نیک لوگ جن کی بخشش ہو چکی ہوگی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ پاک، اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا. وہ نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے، اے اللہ، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر نیک اعمال کیا کرتے تھے. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، اذهبوا، جہنم کے اندر چلے جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ. اللہ فرمائے گا جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ، اسے جہنم سے نکال کر لے آؤ. وہ نیک لوگ، اب ان نیک لوگوں پر جہنم کو حرام کیا جائے گا. وہ جہنم میں جائیں گے، جس کو پہچانتے ہوں گے اسے جہنم سے نکال کر لے آئیں گے. ہائے ہائے، اس حدیث سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، ہم دوست کس کو بنا رہے ہیں؟ کوئی دوست ایسا ہے؟ ہم اپنے دوستوں پر نظر دوڑائیں کہ خدا نہ خواستہ
اگر قیامت کے دن میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو میرا دوست اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک دوست جس کی بخشش ہو جائے وہ اللہ سے عرض کرے مولا میرا بھائی ہے، میں گواہی دیتا ہوں میرے ساتھ نمازیں پڑھی، اے اللہ اس نے نیکی کے کام کیے، روزے رکھے، اے اللہ میرے بھائی کو بخش دے، اور اس کی بات ایسے سنی جائے کہ اسے یہ کہا جائے کہ جاؤ جس کے دل میں ایمان پاؤ، جس کو جانتے ہو اس کو جہنم سے نکال کر لے آؤ، اور وہ دوست ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائے۔ غور کیجئے، کیا کوئی ایک دوست ہمارا ایسا ہے؟ آج تو ایسے دوست بنائے ہیں لوگوں نے کہ جناب اس بندے کا بھی انتقال ہو جائے وہ جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لوگ بتاتے ہیں میت کا جنازہ ہے، دوست باہر کھڑے ہیں، کہا جاتا ہے آئیے جناب اپنے دوست کو کفن دیجئے، کہتے ہیں ہمیں تو کفن پہنانا نہیں آتا۔ ارے غسل دیجئے میت کو، ہمیں غسل دینا نہیں آتا۔ اچھا بھائی جنازہ تو پڑھ لو، تو کہتے ہیں جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ارے ایسے دوست کس کام کے جو مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے؟ ایسے دوست بنائیے تو زندگی میں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد میرے لیے اصالے ثواب کریں، مغفرت کا ذریعہ بنے، اور قیامت کے دن بھی مجھے بچانے والے بن جائیں۔ اب بتائیے کوئی ایسا دوست ہم نے بنایا کہ نہیں؟ میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، پہلے تو ان نوجوانوں کو مشورہ دیتا ہوں جن کے دماغ میں شیطان نے یہ خبط داخل کر دیا ہے، جو کہتے ہیں جناب میں مانتا ہوں میرے دوست شرابی ہیں مگر میں شراب نہیں پیتا، میں صرف بیٹھتا ہوں۔ دوست جوا کھیلتے ہیں، میں جواری نہیں، میں صرف بیٹھتا ہوں۔ میرے دوست غلط کام کرتے ہیں، میں غلط کام نہیں کرتا، میں تو صرف کمپنی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! بتاؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ کتنی بڑی غلطی ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے شرابی ہیں، جتنے جواری ہیں، جتنے چور ہیں، جتنے نشئی ہیں، آپ کسی بھی کرمنل سے مل لیجئے، ایک سوال ضرور کریں اس سے کہ بتاؤ یہ عادت کہاں سے ملی ہے؟ یہ تم جو غلط کام کر رہے ہو یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اچھا اس سے سوال تو آپ بعد میں کریں گے، جواب آپ سب کو پتا ہے، بتائیے وہ جواب کیا دے گا؟ کس سے سیکھا ہے؟ جواب آپ سب کو پتا ہے، دوستوں سے۔ کوئی ایک بھی یہ نہیں کہے گا کہ میری برتھ ڈے تھی تو امی نے کہا بیٹا چلو تمہاری آج سالگرہ ہے یہ چاقو لو جا کے چوری شروع کر دو۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ والد صاحب نے کہا بیٹا آج تمہاری سالگرہ ہے یہ جناب یہ چرس کا سگریٹ پینا شروع کر دو۔ کسی کو گھر سے بری عادت نہیں ملتی، دوست ہی برا بناتے ہیں۔ اور آج جو برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم برے کام نہیں کرتے، ہم صرف بیٹھتے ہیں، آج تم بیٹھ رہے ہو کل اس کی صحبت اثر لائے گی۔ جس طرح کروڑوں لوگ بدل گئے، کروڑوں لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں۔ ارے جو سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے آج وہ نشے بن کر نالوں میں نظر آتے ہیں، ان کے دوستوں نے ہی انہیں پلایا تھا۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ایسی صحبتیں کیوں چاہیے؟ ارے میں شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا پسندیدہ کیسے بن سکتا ہوں؟ میں جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کو راضی کیسے کر سکوں گا؟ مجھے بتائیں نا، دنیا میں تو یہ بات سب کو سمجھ آتی ہے، کسی عمارت میں آگ لگ جائے پہلی منزل پر آگ لگے، بتاؤ کیا دوسری منزل والا یہ کہتا ہے نیچے آگ لگی ہے نا ہم تو آرام کر رہے ہیں؟ نہیں جناب، پوری عمارت خالی ہو جاتی ہے، آس پاس کی عمارتیں بھی خالی کروائی جاتی ہیں، کہیں آگ بڑھ نہ جائے، کہیں چنگاری نہ پھیل جائے۔ کمال کی بات ہے، آپ کو دنیا کی آگ کی سائنس تو پتا ہے کہ جہاں آگ ہو اس کے قریب نہیں بیٹھنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اے نوجوانوں، جہاں جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، جہاں رب کی لعنت برس رہی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو؟ سوچئے نا، اپنی آخرت برباد کرنے والا یہ کام ہے، اور یہ دوست کس کام آئیں گے؟ میں بخاری کی حدیث سنا بیٹھا ہوں کہ ایسے بھی تو دوست ہوں گے نا جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے مولا میرے دوست جہنم میں چلا گیا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی تھی۔ ہائے ہائے، کوئی ایک تو ایسا دوست بنا لو، کوئی ایک تو ایسا ساتھی بنا لو کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب آپ کہیں کدھر ملے گا ایسا دوست؟ اللہ کی قسم آپ قافلوں میں سفر کریں، میں نہیں سارے دعوت اسلامی والوں کے بارے میں نہیں کہتا، مگر واقعی دعوت اسلامی میں ایسے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں، اب جائیں قافلوں میں آپ کو ملیں گے جو عبادت گزار ہوں گے، ارے جن کے قریب جا کر رونے کو جی چاہتا ہے، جن کا بیان سنے تو آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، جن کو دیکھ کر تہجد پڑھنے کو جی چاہتا ہے، جن کو دیکھ کر جناب حیا کی چادر اپنانے کو جی چاہتا ہے۔ الحمدللہ ایسے عاشقان رسول آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں ملیں گے۔ ارے کچھ قافلوں میں سفر کر لو، ان کے ساتھ کچھ وقت بتا لو۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دعوت اسلامی کے ماحول میں ایسے عاشقان رسول ہیں، اور بھی آپ کو الحمدللہ ایسے نیک لوگ آپ کے محلوں میں ملیں گے۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک دوست ایسا ہو، ایک ساتھی ایسا ہو جس کے ساتھ سفر کر لوں، جس کے ساتھ وقت بتا لوں، جس کو اپنی عبادتوں کا گواہ بنا لوں۔
تاکہ جو میں نے بخاری کی حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کہے مولا میں گواہی دیتا ہوں اس نے نمازیں پڑھی تھی، میرے ساتھ روزہ رکھا تھا، میرے ساتھ نیکی کی دعوت دی تھی، اے اللہ درود بھی پڑھتا تھا، اور اس نیک بندے کی برکت سے، اس کے ساتھ کی برکت سے میری بخشش کا بھی ذریعہ ہو جائے۔ تو آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قافلوں کو فارمیلٹی نہ سمجھیں، یہ قافلہ دنیا میں بھی کام آنا ہے، ہماری طبیعت میں بدلاؤ لانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار عاجزی نہیں ملتی، میرے اندر بڑا رکھ رکھاؤ ہے، میں اپنے اندر بڑا تکبر پاتا ہوں، میں ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہو پاتا۔ میں آپ کو پریکٹیکلی سمجھانا چاہتا ہوں، اگر مجھے پروفیشنل لوگ سن رہے ہیں جو باقاعدہ کورسز کرتے ہیں، کریکٹر بلڈنگ پر بات ہوتی ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آئیے قافلوں میں سفر کریں۔ آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کیسے ہونا ہے، آپ کو ہمبل کیسے بننا ہے، اپنی زندگی میں عاجزی کیسے لانی ہے، سب کے ساتھ مل کر کیسے رہنا ہے، قافلہ یہ سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی جناب مختلف زبانوں والے ملتے ہیں، مزدور بھی ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہے، فیکٹری اونر بھی ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہے، اس کے بعد دسترخوان کوئی جناب دکاندار لگا رہا ہے، نیکی کی دعوت کے لیے کتاب جو ہے کوئی فیکٹری کا مینیجر لا رہا ہے۔ کیا خوبصورت ماحول ہے۔ ہم شعر تو سنتے ہیں، قافلے میں نظر آتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تو میں آپ کو ایک فائدہ بتا رہا ہوں، ارے تہجد میں اٹھ کر جو رونے کا مزہ ہے، جو دعا کرنے کا مزہ ہے، اور سبحان اللہ جب گھر سے دور، کاروبار سے دور بندہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے تو اسے بہت کچھ نیا سوچنے کا، زندگی اور آخرت کے بارے میں سوچنے کا ملتا ہے، زندگی میں ایک سکون داخل ہو جاتا ہے۔ زندگی کی ریس سے ہم باہر نکل کر میڈیٹیشن لوگ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں اب اس پر بات ہو رہی ہے کہ جناب بریک لینا چاہیے، سب چیزوں سے دور ہو کر مراقبے کرنے چاہیے۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگ کورس کر رہے ہیں، میں تو آپ کو وہ کورس بتا رہا ہوں کہ 3 دن دے کر دیکھ لیجئے، دماغ بھی فریش ہو جائے گا، روح بھی فریش ہو جائے گی، طبیعت بھی اچھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ نیکیوں کا انبار بھی لگ جائے گا۔ اس بار نومبر کا مہینہ جو ماہ قافلہ ہے، سب نیت کریں کہ انشاءاللہ سفر کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک سن لو، پھر اپنا بیان میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث میں ہر بندہ اپنے آپ کو محسوس کرے، پلیز ذرا بس میرے ساتھ رہیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے سوال کیا حضور ایک آدمی ہے، وہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر ان جیسا عمل نہیں کر پاتا، اس قوم سے محبت کرتا ہے مگر ان جیسا عمل نہیں کر پاتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت یا ابا ذر مع من احببتا، یعنی اے ابو ذر تم روز قیامت اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔ اتنا بڑا دلاسا اس حدیث میں، کبھی سوچا آپ نے ہے؟ خدا کی قسم ہمیں نبی پاک سے بہت پیار ہے، ہم ان کی سنتوں پر عمل نہیں کر پائے جیسا کرنے کا حق تھا، مگر پیار بڑا کرتے ہیں۔ ہمیں اہل بیت سے بہت پیار ہے، پنجتن پاک سے بڑا پیار ہے، ہمیں صحابہ سے دل و جان سے پیار ہے، ہم اولیاء کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہم نے داتا حضور کو دیکھا نہیں ہے مگر داتا حضور ہمارے دل میں بستے ہیں۔ خدا کی قسم غوث اعظم کی محبت ہمارے ماں باپ نے ہماری گڈی میں پلائی ہے۔ غریب نواز تو ہمارے ملک کے بھی نہیں ہیں مگر ہمارے دلوں میں ان کی بڑی عزت ہے۔ ان سب نیک لوگوں سے ہمیں پیار ہے، اور کیا پیاری حدیث ہے کہ حضور ایک بندہ ایک قوم سے پیار تو کرتا ہے، ان جیسا عمل نہیں کر سکا۔ حضور فرماتے ہیں اے ابو ذر روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ارے اللہ والوں سے پیار کرنا ہے، انشاءاللہ حشر ان کے ساتھ ہوگا اور انہیں ملاقات کا موقع بھی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو بس آج اللہ والوں سے اگر پیار کرنا ہے تو قافلوں میں سفر کیجئے، نیک اعمال پر عمل کیجئے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ دلوں میں جب محبت صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کرام ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں بھری زندگی سے رب کریم ہم سب کی جان چھڑا دے، اور یقین کرے گناہوں کی عادت چھوڑنے کا بھی ایک طریقہ قافلوں میں سفر ہے۔ 3 دن 12 دن 30 دن آپ ایک بار سفر کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کیا کچھ ملتا ہے۔ جس کی نیت بنتی ہے وہ نیت کرے، انشاءاللہ نومبر ماہ مدنی قافلہ میں ہم بھی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ جو اس مہینے میں سفر فرمائے اسے اسی سال مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔
تو ہمارا قافلہ مکتب موجود ہے، جاتے جاتے اپنا نام، نمبر، نیتیں بھی لکھوا دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم انشاءاللہ